ملا علی قاری رحمہ اور قاضی عیاض مالکی رحمہ نے حضور علیہ السلام کی نیند کو معاذ اللہ تشبیہ دی دجال کی نیند کے ساتھ۔ معزز سامعین، یہ جملہ سن کر آپ بھی چونک گئے ہوں گے کہ جو جناب اشرف علی تھانوی کو بچانے کی خاطر قاضی عیاض اور ملا علی قاری رحمہ اللہ جیسی عظیم ہستیوں کو بھی گستاخ قرار دے رہا ہے۔ یہاں قاضی عیاض رحمہ اللہ نے حضور کے قلب کو اور ان میں آنے والے افکار صالحہ کو تشبیہ دی دجال کے قلب سے اور اس میں آنے والے افکار فاسدہ سے۔ آئیے مکمل تفصیلات اور حقیقت جانتے ہیں کہ جناب ساجد نقشبندی جو اشرف علی تھانوی کو ملا علی قاری اور قاضی عیاض کا سہارا لے کر بچانا چاہتا ہے تو کیا اشرف علی تھانوی بچ سکتا ہے؟ آئیے مکمل تفصیلات کو سمجھتے ہیں۔ معزز سامعین، جس عبارت کو ساجد نقشبندی نے توہین اور گستاخی قرار دیا وہ عبارت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جسے فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی ذکر کیا۔ وہ عبارت یہ ہے کہ قاضی عیاض اور ملا علی قاری فرماتے ہیں اَيْ لَا تَنْقَطِعَ أَفْكَارُهُ الْفَاسِدَةُ عَنْهُ عِنْدَ النَّوْمِ لِكَثْرَةِ وَسَاوِسِهِ وَتَخَيُّلَاتِهِ وَتَوَاتُرِ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ إِلَيْهِ۔ فرماتے ہیں کہ دجال کے برے خیالات نیند کے وقت بھی اس سے منقطع نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کیونکہ اس کے وسوسے، خیالات اور شیطان کی طرف سے آنے والی باتیں بہت زیادہ ہیں۔ کما لم یکن ینام قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من افکارہ الصالحۃ بسبب ما تواتر علیہ من الوحی والالہام۔ فرمایا جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، آپ کا دل نیند کے وقت بھی صالح افکار، وحی اور الہام کی وجہ سے غافل نہیں ہوتا۔ معزز سامعین، یہ ہے اصل عبارت جسے پڑھ کر ساجد نقشبندی نے یہ کہا کہ دیکھو یہاں پر معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کو دجال کی نیند کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے۔ آئیے اصل عبارت کو سمجھتے ہیں۔ معزز سامعین، اس عبارت میں ملا علی قاری اور قاضی عیاض نے دو مختلف کیفیتوں کا ذکر کیا۔ ایک کیفیت دجال کی بیان ہوئی اس کی مذمت میں، اور ایک کیفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی نبی پاک کی شان میں۔ تو اب ان دو مختلف کیفیتوں کا ذکر کر کے دجال کی مذمت کی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں نیند کے وقت میں بھی صالح افکار، وحی اور الہام کا سلسلہ جاری رہتا ہے، آپ کا قلب مبارک غافل نہیں ہوتا۔ جبکہ دجال کا حال یہ ہے کہ اس کے دل میں نیند کے وقت برے خیالات اور وسوسے اور شیطانی خیالات مسلسل جاری رہتے ہیں، اور اس کا دل نیند میں بھی برے خیالات سے خالی نہیں ہوتا۔ تو یہاں ہرگز تشبیہ بیان نہیں ہو رہی بلکہ تمثیل دی جا رہی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کی کہ دو مختلف کیفیتوں کا ذکر ہے۔ تشبیہ کب ہوتی؟ کہ جب کسی ایک صفت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دجال کو آپس میں مشترک قرار دیا جاتا، یعنی معاذ اللہ بالفرض عبارت یہ ہوتی تو گستاخی اور توہین بنتی کہ یوں کہا جاتا کہ جس طرح دجال کے دل میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں معاذ اللہ ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی پیدا ہوتے ہیں، تو تب توہین ہوتی۔ یہاں تو دو مختلف کیفیتوں کا ذکر ہے، لہذا ہرگز یہاں کوئی گستاخی نہیں، کوئی توہین نہیں، تشبیہ نہیں ہے، بلکہ تمثیل بیان ہوئی ہے جسے وضاحت اور عام فہم انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ معزز سامعین، اعلیٰ حضرت نے یہاں یہ تبصرہ کیا کہ لقد ثقلت هذه الکاف علیہ، فرمایا یہ کاف مجھ پر بھاری گزرا۔ اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ بتا رہے تھے کہ عبارت میں جو موجود ہے کہ پہلے دجال کا ذکر ہے، اس کے بعد یہ کہا گیا کما لم یکن ینام قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہاں یہ جو کاف ہے
اگرچہ یہاں تشبیہ کے لیے نہیں ہے، تمثیل کے لیے ہے، لیکن زیادہ مناسب یہ تھا کہ اس کاف کا ذکر نہ ہوتا، بلکہ دوسرے طریقے سے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا، جیسا کہ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ مثال بھی دی کہ مرقات الصعود میں اس سے احسن انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں یہی ہے کہ پہلے دجال کا ذکر ہوا کہ اس کے دل میں برے خیالات، فاسد خیالات پیدا ہوتے ہیں تاکہ اس کی سزا میں اضافہ ہو۔ آگے ہے بخلاف استیقاظ قلب المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی واضح بتایا گیا بخلاف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کہ اس میں نیک خیالات اور اس میں وحی اور الہام کا سلسلہ نیند میں بھی جاری رہتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر واضح ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کمال ادب کی بات کی اور اعلیٰ طریقہ کار کی بات کی کہ کاف جو تشبیہ کا شبہ دے رہا ہے، اس کے بجائے تمثیل یا بخلاف کے ذریعے اس کو بیان کیا جاتا تو زیادہ مناسب اور زیادہ ادب کے لائق تھا۔ معزز سامعین، اب چلتے ہیں کہ ساجد نقشبندی نے یہ عبارت قاضی عیاض اور ملا علی قاری رحمہم اللہ کی جب پڑھی تو اس نے اس عبارت کو پڑھنے سے پہلے یہ الفاظ کہے کہ اس عبارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کو معاذ اللہ دجال کی نیند سے تشبیہ دی، یعنی ساجد نقشبندی نے اس میں معاذ اللہ کا لفظ بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ یہاں تشبیہ دی گئی ہے، تو یہاں یہ معاذ اللہ کا استعمال اس بات کا واضح اعلان ہے کہ وہ اس عبارت کو توہین سمجھ رہا ہے، اور جب وہ اسے توہین سمجھ رہا ہے اور توہین قرار دے رہا ہے۔ تغذیہ میرے پاس سے جن نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 576 ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ اور قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی نیند کو معاذ اللہ تشبیہ دی دجال کی نیند کے ساتھ۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ اور قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی نیند کو معاذ اللہ تشبیہ دی دجال کی نیند کے ساتھ۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آمزہ خان صاحب پورے ایک فلم ریکارڈ کرواتے، ایک ویڈیو ریکارڈ کرواتے، فتوے جاری کرتے، لیکن ہوا کیا کہ کہتے قاری اور قاضی عیاض فرماتے ہیں لا تنقطع افکارہ الفاسدۃ عنہ عند النوم لکثرۃ وساوسہ وتخیلاته وتواتر ما یلقی الشیطان الیہ کما لم یکن ینام قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من افکار الصالحۃ بسبب ما تواتر علیہ من الوحی والالہام۔ مولانا علی قاری لکھتے ہیں کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا یعنی سونے کے وقت بھی اس کے فاسد خیالات کا سلسلہ اس سے منقطع نہ ہوگا، کیونکہ اس کے لیے وسوسوں اور خیالات کی کثرت ہوگی، متواتر و مسلسل شیطان اسے سب القاء کرتا رہے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب ان کے صالح و پاکیزہ افکار سے خوابیدہ نہ ہوتا، کیونکہ مسلسل ان پر وحی و الہام ہوتا رہتا ہے۔ یہاں قاضی عیاض رحمہ اللہ نے حضور کے قلب کو اور ان میں آنے والے افکار صالحہ کو تشبیہ دی دجال کے قلب سے اور اس میں آنے والے افکار فاسدہ سے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا آپ کے فتوے کی روح سے کہ قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ پر کفر کا فتویٰ لگتا، لیکن آمزہ خان کہتا ہے لقد ثقلت هذا الکاف علیہ، بس اتنی سی بات کی کہ یہ جو کاف تشبیہ کا استعمال کیا نا قاضی عیاض نے، یہ مجھ پر بڑا بھاری گزرا، بس کوئی فتویٰ نہیں، کوئی تقریر نہیں۔ تو اگر گستاخی کی بنا پر کسی پر فتویٰ، اگر تشبیہ کی بنا پر کسی پر فتویٰ لگتا ہے تو اپنے اصولوں پر قاضی عیاض رحمہ اللہ کو اس گستاخی سے نکال کر دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں ذرا تم کتنے مرد۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی ساجد نقشبندی کے بقول یہ توہین ہے اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، تو اب کھل کر کیا ساجد نقشبندی سامنے آئے گا؟ کیا معاذ اللہ کھل کر یہ کہے گا کہ قاضی عیاض اور ملا علی قاری معاذ اللہ گستاخ ہیں؟ کیا یہ جرت پیدا کرے گا؟ یقیناً ساجد نقشبندی میں یہ جرت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا اصل مقصد تو اشرف علی تھانوی کو بچانا ہے، اسی مہم پر کام کرتے ہوئے جناب کے منہ میں جو آتا ہے وہ بک دیتے ہیں، یہ خیال نہیں کرتے کہ میں امت کے جلیل القدر علماء کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور ان پر یہ الزام لگا رہا ہوں۔ تو جناب نے اپنے اس جملے میں جو معاذ اللہ کا استعمال کیا، یہ واضح انداز میں یہ بتاتا ہے کہ جناب
اس عبارت کو توہین سمجھتے ہیں۔ اب ہم منتظر رہیں گے کہ کب جناب جرت کریں گے اور ساجد نقشبندی ملا علی قاری اور قاضی عیاض کے حوالے سے کھل کر سامنے آئیں گے اور کہیں گے کہ معاذ اللہ انہوں نے توہین کی ہے، اور اگر یہ جرت پیدا نہ ہو تو کم از کم اپنے اس بیان پر معافی مانگیں اور توبہ و رجوع کریں۔ معزز سامعین، ساجد نقشبندی نے جو یہ عبارت پڑھی کما لم یکن ینام قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس عبارت کو پڑھتے ہوئے قلب جو کہ ینامو کا فاعل تھا اور یہاں مرفوع تھا، اس پر زیر پڑی قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الیک ما لم یکن ینام قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الیک ما لم یکن ینام قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ درس نظامی کے ابتدائی طالب علم کو بھی معلوم ہوتا ہے فاعل مرفوع ہوتا ہے، یہاں ینام فعل ہے، قلب فاعل ہے، لیکن جناب فاعل کو مجرور پڑھ رہے ہیں، مرفوع نہیں پڑھ رہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جناب خود کو شیخ الحدیث بھی کہلواتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور بڑے بڑے علماء کو مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں، حالت یہ ہے کہ فاعل تک کو پہچاننے سے قاصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام اس کو منہ نہیں لگاتے، انہیں پتہ ہے کہ اس کی علمی حالت اتنی گئی گزری ہے کہ یہ ہمارے سامنے بیٹھنے کے بھی لائق نہیں ہے، لہذا اس سے کیا بات چیت کی جائے۔ تو لہذا جناب نے قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اپنی علمی حالت کا بھی واضح ثبوت دیا۔ معزز سامعین، اب چلتے ہیں کہ جناب کا اصل مقصد کیا ہے، آخر اتنی محنت اور اتنی کوشش کس لیے کر رہے ہیں کہ جناب قاضی عیاض اور ملا علی قاری جیسے جلیل القدر علماء کو بھی معاف نہیں کر رہے۔ تو معزز سامعین، جب آپ غور کریں گے تو ساجد نقشبندی کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ گستاخوں کو بچا لے۔ یہ جناب گستاخوں کے فرنٹ مین ہیں۔ اشرف علی تھانوی، منظور مینگل اور اس جیسے دوسرے گستاخیاں کرنے والوں کو بچانے کے لیے جناب میدان میں آتے ہیں اور پھر طرح طرح کے ڈھکوسلے چھوڑتے ہیں۔ اب جناب نے یہ جو عبارت پیش کی، اس میں اصل مقصد یہ تھا کہ اشرف علی تھانوی کی توہین امیز عبارت کا دفاع کیا جائے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں اور پاگلوں جیسا قرار دیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی عظیم صفت میں نبی پاک کو اور جانوروں کو مشترک قرار دیا گیا، جہاں پر واضح توہین ہے، لیکن جب ان کے اپنے اکابر کی واضح گستاخی پر پردہ ڈالنا مشکل ہو گیا تو ساجد نقشبندی نے قاضی عیاض اور ملا علی قاری جیسے جلیل القدر علماء کو گھسیٹ کر ان پر تشبیہ کا، توہین کا جھوٹا الزام لگا دیا۔ یعنی مطلب یہ بنتا ہے تھانوی کو بچاؤ، چاہے اس کے بدلے قاضی عیاض اور ملا علی قاری رحمہم اللہ جیسے بزرگوں پر بھی گستاخی کا دبا لگا دو، بس تھانوی کو بچاؤ۔ ان لوگوں کا یہ انداز اکابر پرستی، فرقہ پرستی کی بدترین شکل ہے، جہاں پر حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور پھر بندے کو صرف اپنی گستاخی کی گندگی چاٹنا نظر آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی صورتحال، کوئی حل نظر نہیں آتا۔ معزز سامعین، یہ سارا کچھ ہم نے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ اس لیے کھول کر رکھا کہ یہ جناب اپنی ہر ویڈیو میں بڑی بھڑکے مارتے ہیں، جیسا کہ اس ویڈیو کے بعد والی ویڈیو میں بھی جناب نے کہا، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں دلائل دیے ہیں، کوئی رضا خانی جواب نہیں دے سکتا، مرد ہو تو جواب دو، کسی کے اندر جرت نہیں ہے، کوئی بریلوی پیدا ہی نہیں ہوا ہے کہ جو میری باتوں کا جواب دے۔ دلائل کا رد کیا ہے، اسے جو جواب دیا ہے، اسے اس کے گھر کی جو سیر کروائی ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے، لیکن اس کے جواب کی جرت اور غیرت تو اس کے بڑے باپوں کو جو جہنم میں جا چکے انہیں بھی جرت نہیں ہے۔ اس طرح کی جناب بھڑکے مارتے ہیں تو ہم نے ضروری سمجھا کہ ان کی علمی حالت کو، ان کی خیانتوں کو، ان کی جہالتوں کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے واضح اور دو ٹوک رکھا جائے، تاکہ لوگ ان کی اصل حقیقت اور ان کی اصل جہالت کو
سمجھ سکے کہ یہ کس قدر جہالت اور کس قدر خیانت کرتے ہیں کہ اپنے فرقے کو بچانے کے لیے، اپنی گستاخیوں کو بچانے کے لیے امت کے جلیل القدر علماء پر بھی گستاخی اور توہین کا الزام لگاتے ہیں۔ معزز سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہماری یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں۔ یقیناً آپ کی رائے ہمارے لیے قابل احترام ہے۔